یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور رجب، شعبان اور رمضان آپ جانتے ہیں کہ تینوں بڑے بابرکت مہینے ہیں، اور اس مہینے کو نبی کریم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور کثرت کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پورا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تاکہ آگے رمضان کے لیے تیاری ہو جائے، اور فرض روزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عملی جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے کہ حضور ایسا کیوں کرتے تھے۔ اس پر غور کیا جائے تو سمجھ لیں کہ آگے کی تیاری ہے کہ بہت زیادہ اہم مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس کی بندہ تیاری کرے اور اچھے انداز سے اس مہینے کو گزارے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک آئے گا تو پھر ہم اس سے متعلق گفتگو کر لیں گے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نبی کریم نے روزے رکھے، یعنی حضور نے رمضان کے سلسلے میں اہتمام فرمایا۔ ہمارا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے سیل وغیرہ لگ جاتی ہے تو عید کے جوتے لے لو اور کپڑے بنا لو وغیرہ وغیرہ۔ اب تو رمضان میں درزی کپڑے بھی نہیں لیتا، وہ پہلے ہی بند کر دیتا ہے، تو ہماری تیاری یہ ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے طرز عمل سے، مبارک طرز عمل سے یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلی بار پھر یہ مہینہ تمہیں نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کرو اور اسے احتیاط کے ساتھ گزارو۔ یہ بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اور جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کبھی نفل کی بات آتی ہے تو ہم بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نفل پڑھنا ہے، وہ نفل پڑھنا ہے، بڑی رات بھی آئے گی تو آ کر پوچھ رہے ہوں گے بیچارے۔ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان لوگوں سے تو بہتر ہی ہے نا کہ جو گلی کوچوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر علم ہو تو ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم پر کوئی فرض نماز تو باقی نہیں ہے، کوئی قضا تو نہیں رہ گئی ہے، ہم صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ قرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، ادا کرنا ہے، نہیں ادا کیا تو پھر اس کے بارے میں گرفت کی جائے گی۔ تو پھر نفل جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ میری اگر نمازیں مکمل ہیں تو پھر آپ نفل ادا کریں، لیکن اگر نمازیں مکمل نہیں ہیں تو جتنے نوافل پڑھنے کا آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ اپنے اندر ہمت محسوس کر رہے ہیں، اتنی قضاء عمری پڑھیں، فجر کی نمازیں پڑھ لیں، اور آئندہ نہ قضا کرنے کی نیت سے کہ بھئی ہو گئی اب تو میں پوری پڑھ رہا ہوں، تو وہ سابقہ نمازوں کی قضا کریں۔ اور یہ بالکل آسان سی بات ہے، آپ کو عقلی طور پر بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ کو کسی کو قرض دینا ہو تو آپ اس کو قرض ادا کریں گے یا اس کو تحفے میں کچھ رقم دیں گے؟ قرض ہی ادا کریں گے کہ بھئی یہ لو 10,000 روپے، تحفہ تو نہیں دیں گے 10,000 کا کہ بھئی 1,00,000 نکلتے ہیں 10,000 لو اور اب 90 باقی بچے۔ ایسا ہی ہوگا نا، ایسا ہی ہوگا، یقینی سی بات ہے۔ تو نفل جو ہے وہ ایک تحفہ ہے اور فرض جو ہے وہ قرض ہے، تو قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے اور نفل کی باری یعنی تحفے کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ اسی طرح روزے کے معاملے میں رجب میں رکھیں گے، شعبان میں رکھ رہے ہوں گے، تو جب بھی آپ روزہ رکھنے کی آپ کا ارادہ ہو، ہمت آپ محسوس کریں، رمضان کے علاوہ رمضان تو رکھنا ہی رکھنا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ مجھ پر پہلے روزے باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو وہ آپ پر قرض ہے، اور نفل جو ہے وہ آپ کی مرضی نہیں رکھیں گے تو گرفت نہیں ہوگی، تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے روزہ رکھیں، کیونکہ قضا فرض ہے، قضا کرنا فرض ہے کہ اس کو رکھا جائے روزے کو۔ اسی طرح نماز قضا ہو گئی تو اس کو نماز کو پڑھا جائے، یہ فرض ہے، اور اس کے مقابلے میں نفل ہے، اور میں بارہا شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ فرض کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی شرعی حیثیت ہی کو سامنے رکھا جائے، کبھی قضا روزہ رکھو یہ فرض ہے اور نفل روزہ رکھو دوسرا 15 شعبان کا یا رجب میں یا شعبان میں دیگر روزے رکھو، تو یہ نفل ہیں۔ اب شریعت کس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے؟ فرض کو۔ تو لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ فرض روزہ رکھا جائے۔ اس معاملے میں ہماری بہنیں بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کے ہر مہینے مخصوص ایام کے باعث جو ہے ان پر نہ نماز ہوتی ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ تو نماز کی تو چلو قضا نہیں ہے ان پر، کیونکہ پھر تو ڈھیر ساری نمازیں چڑھ جائیں گی اور ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو 10 دن اگر حیض ہو
تو اس کا مطلب 50 نمازیں، تو وہ جیسے ہی فارغ ہوگی تو پہلے تو وہ 50 نمازوں کی فکر کرے. تو اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی خواتین پر کہ ان کو کہا کہ نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روزہ جو ہے وہ سال میں ایک بار آ رہا ہے، اور جس کی جو عادت ہے، کسی کی 6 دن، کسی کی 8 دن، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہوتی ہے، تو وہ باقی 11 مہینوں میں وہ یہ 10 دن کے روزے آرام سے رکھ سکتی ہے. ہفتے میں ایک رکھ لے تو 10 مہینے میں، بلکہ مہینے میں ایک رکھ لے تو 10 مہینے میں 10 روزے ہو جائیں گے یا نہیں؟ سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ آپ کے رمضان کے مہینے، گرمی کے روزے قضا ہوئے تھے تو آپ جو ہے گرمی میں ہی رکھیں تو پورا ہوگا، نہیں، پوری سہولت ہے. تو ہماری بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے، پتہ چلا 50 برس سے وہ روزے اتنے جمع پڑے ہیں اور آجیانی جو ہے نا وہ رکھ رہی ہے نفل روزے. تو آپ جو نیت کریں گے پھر وہی ہوگا. تو آپ کو سمجھداری اسی میں ہے. تو ہم سکھاتے اسی لیے ہیں کہ لوگ سیکھ جائیں اور اس سیکھے ہوئے کو لے لیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو بہت زیادہ انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں، لہٰذا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مساجد میں آیا کریں، بیانات درس وغیرہ سنا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تاکہ آنے والے مہینے میں اتنی عادت پختہ ہو جائے کہ پھر سکون کے ساتھ انسان اس مہینے کو اچھے انداز سے گزار سکے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. اور جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت
رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا محبوب خدا جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں دولت عرفان کے منگے تو دولت عرفان کے منگے تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا دولت عرفان کے منگے تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے
رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، گردابے بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف تکتا ہے، گردابے بلا میں پھنس کے کوئی جب طیبہ کی طرف تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کے، سلطان مدینہ خود آ کے کشتی کو ترایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، تو وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، تو وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کی اکثر
عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر محفل میں رسول اکرم کی محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں میں سایہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ایک مرتبہ پھر ہم نے استاد محترم کی بارگاہ میں کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے استاد محترم کی صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ تعدیر مال خیر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے بیانات سے ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کیجیے اپنے مشفق و مہربان استاد محترم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے، اور اس میں ہم نے تقریباً یہ 5واں جمعہ ہوگا جو اس کے مضامین پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے، اتنا وقت لگانے کا سبب اور باعث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بڑی عظمت والی سورہ مبارکہ، ویسے تو کلام مجید کی ہر آیت مقدسہ عظیم ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس اعتبار سے اللہ کا ہر کلام دیکھا جائے تو توریت، زبور، انجیل، قرآن عظیم، وہ سب اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن عظیم کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اور پھر قرآن عظیم کی بعض صورتوں میں اس کی فضیلت کو ذکر کیا گیا اور اس میں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا، جیسے سورہ یاسین کو قرآن عظیم کا دل کہا گیا، اسی طرح سورہ فاتحہ اس کی بڑی عظمت ہے، اور یہ 7 آیات اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا، اور قرآن عظیم کی یہ سورہ مبارکہ کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں فرض کی پہلی 2 اور اس کے علاوہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کے مضامین ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔
کیونکہ نماز میں استحضار اور حضوری اسی کے ذریعے سے حاصل ہوگی کہ ہم معنی جانتے ہوں تو اس میں غور و تفکر کریں، تو معانی کے اندر غور و تفکر کے نتیجے میں خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور رجب، شعبان اور رمضان آپ جانتے ہیں کہ تینوں بڑے بابرکت مہینے ہیں، اور اس مہینے کو نبی کریم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور کثرت کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پورا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تاکہ آگے رمضان کے لیے تیاری ہو جائے، اور فرض روزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عملی جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے کہ حضور ایسا کیوں کرتے تھے۔ اس پر غور کیا جائے تو سمجھ لیں کہ آگے کی تیاری ہے، کہ بہت زیادہ اہم مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس کی بندہ تیاری کرے اور اچھے انداز سے اس مہینے کو گزارے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک آئے گا تو پھر ہم اس سے متعلق گفتگو کر لیں گے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نبی کریم نے روزے رکھے، یعنی حضور نے رمضان کے سلسلے میں اہتمام فرمایا۔ ہمارا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے سیل وغیرہ لگ جاتی ہے تو عید کے جوتے لے لو اور کپڑے بنا لو وغیرہ وغیرہ۔ اب تو رمضان میں درزی کپڑے بھی نہیں لیتا، وہ پہلے ہی بند کر دیتا ہے، تو ہماری تیاری یہ ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے طرز عمل سے، مبارک طرز عمل سے یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلی بار پھر یہ مہینہ تمہیں نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کرو اور اسے احتیاط کے ساتھ گزارو۔ یہ بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اور جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کبھی نفل کی بات آتی ہے تو ہم بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نفل پڑھنا ہے، وہ نفل پڑھنا ہے، بڑی رات بھی آئے گی تو آ کر پوچھ رہے ہوں گے بیچارے۔ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان لوگوں سے تو بہتر ہی ہے نا کہ جو گلی کوچوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر علم ہو تو ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم پر کوئی فرض نماز تو باقی نہیں ہے، کوئی قضا تو نہیں رہ گئی ہے، ہم صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ قرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، ادا کرنا ہے، نہیں ادا کیا تو پھر اس کے بارے میں گرفت کی جائے گی۔ تو پھر نفل جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ میری اگر نماز مکمل ہے تو پھر آپ نفل ادا کریں، لیکن اگر نماز مکمل نہیں ہے تو جتنے نوافل پڑھنے کا آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ اپنے اندر ہمت محسوس کر رہے ہیں، اتنی قضاء عمر ہی پڑھیں، فجر کی نمازیں پڑھ لیں، اور آئندہ نہ قضا کرنے کی نیت سے کہ بھئی ہو گئی اب تو میں پوری پڑھ رہا ہوں، تو وہ سابقہ نمازوں کی قضا کریں۔ اور یہ بالکل آسان سی بات ہے، آپ کو عقلی طور پر بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ کو کسی کو قرض دینا ہو تو آپ اس کو قرض ادا کریں گے یا اس کو تحفے میں کچھ رقم دیں گے؟ قرض ہی ادا کریں گے کہ بھئی یہ لو 10,000 روپے، تحفہ تو نہیں دیں گے 10,000 کا کہ بھئی 1,00,000 نکلتے ہیں 10,000 لو اور اب 90 باقی بچے۔ ایسا ہی ہوگا نا، ایسا ہی ہوگا، یقینی سی بات ہے۔ تو نفل جو ہے وہ ایک تحفہ ہے اور فرض جو ہے وہ قرض ہے، تو قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے اور نفل کی باری یعنی تحفے کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ اسی طرح روزے کے معاملے میں رجب میں رکھیں گے، شعبان میں رکھ رہے ہوں گے، تو جب بھی آپ روزہ رکھنے کی آپ کا ارادہ ہو، ہمت آپ محسوس کریں، رمضان کے علاوہ رمضان تو رکھنا ہی رکھنا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ مجھ پر پہلے روزے باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو وہ آپ پر قرض ہے، اور نفل جو ہے وہ آپ کی مرضی نہیں رکھیں گے تو گرفت نہیں ہوگی، تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے روزہ رکھیں، کیونکہ قضا فرض ہے، قضا کرنا فرض ہے کہ اس کو رکھا جائے روزے کو۔ اسی طرح نماز قضا ہو گئی تو اس کو نماز کو پڑھا جائے، یہ فرض ہے، اور اس کے مقابلے میں نفل ہے، اور میں بارہا شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ فرض کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی شرعی حیثیت ہی کو سامنے رکھا جائے، کبھی قضا روزہ رکھو یہ فرض ہے اور نفل روزہ رکھو دوسرا 15 شعبان کا یا رجب میں یا شعبان میں دیگر روزے رکھو، تو یہ نفل ہیں۔ اب شریعت کس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے؟ فرض کو۔ تو لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ فرض روزہ رکھا جائے۔ اس معاملے میں ہماری بہنیں بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کے ہر مہینے مخصوص ایام کے باعث
جو ہے ان پر نہ نماز ہوتی ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، تو نماز کی تو چلو قضا نہیں ہے ان پر، کیونکہ پھر تو ڈھیر ساری نمازیں چڑھ جائیں گی اور ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو 10 دن اگر حیض ہو تو اس کا مطلب 50 نمازیں، تو وہ جیسے ہی فارغ ہوگی تو پہلے تو وہ 50 نمازوں کی فکر کرے۔ تو اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی خواتین پر کہ ان کو کہا کہ نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ سال میں ایک بار آ رہا ہے، اور جس کی جو عادت ہے، کسی کی 6 دن، کسی کی 8 دن، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہوتی ہے، تو وہ باقی 11 مہینوں میں وہ یہ 10 دن کے روزے آرام سے رکھ سکتی ہے۔ ہفتے میں ایک رکھ لے تو 10 مہینے میں، بلکہ مہینے میں ایک رکھ لے تو 10 مہینے میں 10 روزے ہو جائیں گے یا نہیں؟ سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ آپ کے رمضان کے مہینے گرمی کے روزے قضا ہوئے تھے تو آپ جو ہے گرمی میں ہی رکھیں تو پورا ہوگا، نہیں، پوری سہولت ہے۔ تو ہماری بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے، پتہ چلا 50 برس سے وہ روزے اتنے جمع پڑے ہیں اور آجیانی جو ہے نا وہ رکھ رہی ہے نفل روزے، تو آپ جو نیت کریں گے پھر وہی ہوگا۔ تو آپ کو سمجھداری اسی میں ہے، تو ہم سکھاتے اسی لیے ہیں کہ لوگ سیکھ جائیں اور اس سیکھے ہوئے کو لے لیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو بہت زیادہ انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں، لہٰذا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد میں آیا کریں، بیانات درس وغیرہ سنا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تاکہ آنے والے مہینے میں اتنی عادت پختہ ہو جائے کہ پھر سکون کے ساتھ انسان اس مہینے کو اچھے انداز سے گزار سکے۔ سورہ فاتحہ میں آج جو آیت مقدسہ تلاوت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے جو مضمون بیان ہوا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ پہلے نہیں تھا، اسی کے پیدا کرنے سے ہے، تو وہی پیدا کر رہا ہے، وہی پال رہا ہے۔ تو اب عالمین میں سے اللہ کے ماں سوا کی تعریف کرو گے یا اللہ کی کرو گے؟ حمد کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ پورا مضمون میں نے آپ کو بارہا سمجھایا، اور اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان رحیم جو ہے وہ تمہارے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں تھوڑا جلال ہے کہ روز جزا کا مالک ہے۔ دیکھ لو پھر وہ قاضی جب فیصلہ فرما دے گا تو پھر یا تو جہنم یا جنت، تو اس کا مطلب ڈرنا چاہیے اس دن سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان تھا، اور ان صفات کمال یہ خوبیاں جیسی ہیں ویسی کسی میں بھی خوبیاں نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھ لو تو اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، کہ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، از خود ہے، جس کو کہتے ہیں واجب الوجود، اس کو کسی نے نہیں بنایا، ایسا کوئی ہے نہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے جب چاہا سب سے پہلے آپ کو بنایا، لیکن جب چاہا، لیکن اس سے پہلے حضور نہیں تھے، اللہ نے جب ارادہ فرمایا تو آپ کو پیدا فرمایا۔ تو حضور مخلوق میں سب سے افضل ترین ہے، لیکن بہرحال مخلوق ہے، تو واجب الوجود تو اللہ کی ذات ہے، اور جتنے کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتے، اور ہمیں وہ کمالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو مخلوق اور خالق میں اصل حقدار تعریف کا اور حمد کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص خالی ذات کی وجہ سے تعریف کرتا ہو، صرف حسن کو دیکھ کر، تو وہ اس بات کو دیکھے کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور اگر خود پر گزشتہ احسانات کو دیکھ کر تعریف کرتا ہو تو وہ رب العالمین کو دیکھے کہ رب العالمین کا مطلب یہ کہ تمہیں پیدا بھی اس نے کیا اور لمحہ بلمحہ وہی تمہیں پال رہا ہے۔ تو ساری زندگی کے گزشتہ احسانات کی طرف اشارہ ہے رب العالمین میں، کہ بندے کبھی تیرا دل کرتا ہے کہ محض حسن کی تعریف کر، چاہے تجھے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، تو وہ اللہ لفظ کو جب دیکھے گا کہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اپنی ذات پر کبھی دل کرتا ہے کہ میری ذات پر اس کے کتنے احسانات ہیں، اس کو دیکھ کر جب اس پر نظر ہوتی ہے تب بھی اسی کی حمد کرتا ہے۔ تو اس رب العالمین میں اس طرف اشارہ آپ کو بتایا تھا۔ اور کبھی مستقبل میں اسے امیدیں ہوتی ہیں، تو جس سے امید ہوتی ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ ہی سے ہر ایک کی امید وابستہ ہے۔ ہر آنے والا لمحہ
اس کے فیصلے کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر بندے تو آگے مستقبل میں کسی امید پر تعریف کرتا ہے تو اس کے لیے تو رحمت چاہیے کہ تجھے امید ہو کہ وہ میری فیور کرے، مجھ پر مہربانی کرے، تو اس کے لیے رحمت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو رحمان اور رحیم کو دیکھ کر مستقبل کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو بندے اگر تو مستقبل کی وجہ سے تعریف کرتا ہے تو رحمان اور رحیم کو دیکھ، اس میں اشارہ ہے۔ اور ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی کی تعریف ہو تو مالک یوم الدین کو دیکھ کہ روز جزا کا مالک تو وہی ہے۔ اس دن تو مجازی طور پر بھی کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہوگا۔ آج تو میں اور آپ بھی مجازی طور پر بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن آج بھی حقیقتاً اللہ مالک ہے، لیکن مجازی طور پر ہم بھی مالک ہیں۔ یہ گھر میرا ہے، گاڑی میری ہے، موبائل میرا ہے، میں مالک ہوں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی حقیقی طور پر، کوئی مجازی طور پر بھی مالک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوگا اور وہی فیصلہ فرمائے گا۔ تو کسی سے ڈر کر اس کی حمد تعریف کرتے ہو تو پھر اللہ ہی اس لائق ہے، تو تم مالک یوم الدین پر نگاہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں غائب کے صیغے کے ساتھ تھی کہ تعریف کہ وہ ایسا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ یہ غائب کا صیغہ ہے۔ اور اب آ گیا ایاک نعبد، تو یہ نتیجہ ہے اس ماقبل بیان کی گئی صفات کا کہ ہم خاص تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ کیوں خاص اطاعت اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ بندگی عبادت اسی کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اطاعت یعنی بندگی عبادت کا مطلب ہوتا ہے اقصی غایت التعظیم والتذلل، انتہائی درجے کی کسی کے لیے تعظیم اختیار کرنا اور اپنے لیے عاجزی اور انکساری اور ذلت کے پہلو کو اختیار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ اس ہی کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے جس کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں ملی ہوں۔ اور جب غور کیا جائے تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں ملی ہوں، بلکہ سب کچھ اسی کی طرف سے ملا۔ یہ وجود بھی اسی کا عطا کردہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ اسی کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ تو بتائیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ عبادت اس ہی ذات پاک کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا کیا آدم سے اور جہالت سے نکال کر علم عطا کیا، اور یہ آسمان اور زمین، یہ ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، تو کتنی نعمتیں ہو گئیں۔ یعنی ہمارے اپنا وجود اور ہمارے اپنے کمالات اور پھر خارج کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر اقصی غایت التعظیم کس کی ہوگی؟ انتہائی درجے کی تعظیم جس کو آپ عبادت کا نام دیں، وہ کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اس سے پہلے حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، عدم میں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو تمہارا وجود بھی ہمارا عطا کردہ۔ تو وجود ہوگا تو کچھ فائدے حاصل کرو گے نا۔ بندہ مر جاتا ہے یا بالکل بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، فالج زدہ ہو جائے، تو وہ اللہ کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کروڑوں کی جائیداد ہو، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے اس کے سامنے رکھے ہوں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اصل تو وجود ہے، اس کے بعد ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے شروع کیا کہ تمہارا وجود دیکھو، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، بندے ذرا غور تو کر، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑا تاکیدی کلام فرمایا، لفظ قد لگایا۔ یہ تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں بے شک کے معنی میں، پھر جب ہم آگے چلے تو ہمیں علم عطا کیا، اور علم کی بنیاد پر کتنے فیصلے کر لیتے ہیں؟ یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو انسان اس علم کے ذریعے سے اپنے لیے کتنی نفع والی چیزیں جمع کر لیتا ہے، اپنے وجود کی بقا کا اہتمام کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے یا نہیں؟ سب کچھ کرتا ہے۔ زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ اسے علم ہے کہ مر جاؤں گا۔ خوراک کیوں استعمال کرتا ہے؟ پانی کیوں پیتا ہے؟ کہ اس سے میری بھوک مٹ جائے گی، میری پیاس بجھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا۔
لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا تم بہت نازک تھے، پہلے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری حفاظت کی اور تمہاری پرورش کرتا رہا، اور پھر تمہیں وجود بخشا، اس دنیا میں لے کر آیا، اور تمہارے لیے ماں باپ جیسے شفیق دو احسان کرنے والے مقرر کر دیے، جو اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کر کے بس اس ایک وجود کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، اس ایک وجود کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنی طاقت بھر وہ جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آج تو یہ ہماری نکمی اولادیں جن کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ بیٹا یہ تو جب تم ماں باپ بنو گے نا، اور پھر جب تمہاری اولاد سینے پہ چڑھ کر بدتمیزیاں کرے گی اور تمہیں کہے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو پھر پتہ چلے گا، یاد آئے گا۔ لیکن بعض اوقات وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور وقت گزرا بھی نہ ہو تو آپ نے تو تیر چلا دیا نا، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، سبھی کرتے ہیں۔ تو بھائی جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے اس کو ملامت کرتے ہو یا نہیں؟ جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے اس کو ملامت کرتے ہیں کہ آپ کا فرض تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے پوری نہیں کی۔ تو جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے، یا یوں کہنا چاہیے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں ہیں۔ بہت خاص دنوں میں بھی جب مغفرت کا عام اعلان کیا جاتا ہے، ان دنوں میں بھی جہاں مغفرت تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ چند ایسے لوگ ہیں بدبخت کے جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ آدھی شرابی کا ذکر ہو جاتا ہے، آدھی زانی کا ذکر ہو جاتا ہے، اس میں والدین کا نافرمان ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جو ہے اس سے اللہ ناراض ہے، جب تک وہ والدین کو راضی نہ کر لے۔ اب والدین چلے گئے ہوں دنیا سے تو اب وہ زیادہ سے زیادہ انہیں ایصال ثواب کر کے ان کے لیے بہتری کا سبب بننے کی کوشش کرے، مالی صدقات کرے، ان کی قبر پر جائے، نیکیاں ان کو ایصال ثواب کرتا رہے، تاکہ وہ اب تو ہاتھ سے نکل گیا لیکن اب بھی اللہ تعالیٰ نے کریم رب نے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وَلَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب بندہ کچھ نہیں جانتا ہے تو بہت سے نقصان کر بیٹھتا ہے یا نہیں؟ یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں اس غلط لائن میں کھڑا ہو گیا، 2 گھنٹے بعد پتہ چلا یہ لائن میری تھی ہی نہیں، مجھے تو برابر والے کاؤنٹر پہ کھڑا ہونا تھا۔ تو یہ 2 گھنٹے کا کیا ہوا؟ وجہ کیا ہوئی؟ آپ کو علم نہیں تھا۔ بھائی آپ پہلے انفارمیشن کاؤنٹر پر جا کر معلوم کرتے نا آپ کے کون سے لائن میں آپ کو لگنا ہے، آپ کا کام کون سے کاؤنٹر پر ہوگا، بس اپنے طور پر لگ گئے تو بک تو علم نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بچہ بھی جب سیکھ رہا ہوتا ہے، سیکھتے پھر جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کسی خطا، بیٹا بچہ ہے نا یار، یہ 2 بچے 2 بھائی بہن لڑ رہے ہوں، ایک بڑا ایک چھوٹا، تو بڑے کو تو کہتے ہیں بیٹا آپ تو سمجھدار ہو نا، تو چھوٹا ہے ابھی اس کو کیا کہیں۔ تو جیسے جیسے علم حاصل ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ قابل ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ وجود بھی اللہ کا انعام، اس دنیا میں لانا اللہ کا انعام، اور پھر علم عطا فرمانا۔ اور مزید اللہ فرماتا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور ہم نے پھر تم کو اسباب علم عطا کر دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے ہم نے بنا دیے سماعت، اس سن کے تم علم سے حاصل کر لیتے ہو، یہ آلہ علم ہے، بہت ساری چیزیں سن کر آپ سیکھ لیتے ہو۔ والابصار، اب بہرے سے پوچھو آواز کی کیا کیفیت ہے، وہ بتا سکے گا؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے۔ اور گونگا تو جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس کو بولنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، بول سکتا ہے وہ، لیکن اس نے کچھ سنا ہی نہیں کہ وہ اس کی نقل کر کر کے بولنا سیکھ جائے، تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ سنا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی کوئی گونگے کی آپ زبان دیکھنا مکمل ہوتی ہے، لیکن وہ بہرا ہوتا ہے تو کچھ سن ہی نہیں رہا، تو وہ سب ایسے ہی لگتے ہیں کہ سب یوں ہی ہیں، پتہ نہیں وہ منہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آ کرتا ہے تو وہ آ کی آواز نکلتی ہے بس۔ وہ بھی جب کبھی وہ بھی کیسے کبھی روتا ہے تو رونے سے آواز نکل جاتی ہے، گرتا ہے چوٹ لگتی ہے تو آ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ سیکھ جاتا ہے، لیکن اس کو خود یہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے، تو جب سن نہیں رہا ہے تو بول بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ سماعت کا ذکر فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سن کے ہی بولتا ہے، والابصار، اور آنکھیں، یہ بھی آلہ علم ہے، بہت ساری چیزیں دیکھ کر
اب میں بریانی کا آپ کو ذائقہ بہت ساری چیزوں کا علم آپ کو چکھ کر حاصل ہو سکتا ہے. اب میں بریانی کے ذائقے پر 2 گھنٹے کی تقریر کروں آپ کو سمجھ آ جائے گا, لیکن ایک نوالا چکھا دو تو ایک نوالا چکھا دو فوراً آپ بتا دو کہ ایسی ہے, لیکن 2 گھنٹے کی تقریر سے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو. تو مختلف علوم مختلف اسباب اور ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کہ ہم نے تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل بنائے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو. تو ہمارا تو ذہن کبھی جاتا ہی نہیں ہے نا کہ کبھی لیٹے ہوں اور اپنے وجود ہی پر غور کر لیں گے کیا کیا چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں. یہ تو ایسا لگتا ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ, یہ تو ہمارا کوئی پیدائشی حق تھا, سب کو ہی دیا ہے تو ہم کو بھی دے دیا. تو بھائی جس کو اندھا پیدا کیا ہے نا ذرا اس کو بھی کبھی دیکھ لیا کرو. جس کو پاگل پیدا کیا ہے نا, جس کے منہ سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے, جس سے ماں باپ تو چلو گھر والے تو گزارا کر لیتے ہیں, وہ تو ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ تو اس کو پالتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں سب کچھ. اس کو کچھ تکلیف ہو تو انہیں درد بھی ہوتا ہے, لیکن باقی کوئی قریب بٹھانے کے لیے تیار, وہ کہیں آ کر بیٹھ جائے گا نا, آپ کی جگہ اچھی بھی ہوگی نا, پھر بھی آپ جگہ چھوڑ کے تھوڑا دور جا کے بیٹھ جاؤ گے کہ یار یہ کہاں کے بیٹھ گیا میرے برابر. تو پاگل بنا دیتا تو بنا سکتا تھا اور اب بھی بنا سکتا ہے. اس کا مطلب اعطائے نعمت, نعمت کا عطا کرنا اور تسلسل نعمت, ہر لمحے اس نعمت کا باقی رہنا. کئی بار ذکر کیا ہے کہ میری آنکھیں تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ رہی تھی, کل بھی دیکھ رہی تھی, اب بھی دیکھ رہی ہیں. تو یہ تسلسل نعمت, نعمت کا مسلسل ہونا, یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اپنے خالق کی. تو اسی لیے فرمایا کہ اس ہی کی عبادت کی جائے گی. ایسی نعمتیں کسی نے دی ہیں بتاؤ؟ نہیں. اور مزید فرمایا کہ باقی یہ تو تمہارے اپنے وجود کی بات ہو گئی, تمہارا وجود, تمہارے اندر کمالات. اب ذرا باہر کی دنیا کو دیکھو تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دیا. سورج بھی تمہیں فائدے پہنچا رہا ہے, چاند بھی تمہیں فائدے پہنچا رہا ہے, پانی بھی تمہیں فائدے پہنچا رہا ہے, زمین کی زرخیزی بھی تمہیں فائدے پہنچا رہی ہے. ہر چیز میں سینکڑوں فائدے ہیں. کچھ دریافت اس نے کر لیے, کچھ نہ جان سکا, وقت کے ساتھ ساتھ وہ جانتا چلا جا رہا ہے کہ ایسی ایسی ادویات بن جاتی جو پہلے پتہ نہیں تھی, پھر پتہ چل گئی بھئی یہ وٹامن اس چیز میں ہوتا ہے اور یہ فلاں بیماری کے لیے اور جسم کو اس طرح سے تقویت پہنچانے کے لیے یہ وٹامن کی کمی ہو تو یہ پھل کھا لو تو وہ کمی پوری ہو جائے گی اور پھر انسان جو ہے وہ اسے صحت حاصل ہو جائے گی. تو اب غور کرو کہ یہ ساری کائنات کو دیکھ لو, اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا اور پھر تمہیں کچھ علم بھی نہیں تھا تو آلات علم بھی دیے اور تمہیں مکمل کر دیا, اور پھر خارجی. تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ ایاک نعبد. اور یہاں پر پھر عبادت کا اگر ایاک نعبد تو ہم نعبد کا ترجمہ عبادت کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم تجھی کو پوجیں. تو بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا پوجے تو ہندی کا لفظ ہے, تو ہندی کا لفظ اگر ہے تو وہ وہاں بولا جاتا تھا اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی لفظ اگر کسی لینگویج کا آپ انگلش کا بھی استعمال کرو گے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو یہاں پر اطاعت, عبادت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا. کسی بھی چیز کے 2 معنی ہو سکتے ہیں یا 3 معنی ہو سکتے ہیں. ایک شے کا معنی ہوتا ہے, ایک لغوی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کسی بھی چیز کا معنی تلاش کرنا ہوتا ہے تو لغت دیکھتے ہو, ڈکشنری, تو وہ اس کا لغوی معنی کہلاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی معنی کہ کسی خاص فن میں وہ لفظ کسی خاص معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے لفظ اسم ہے, اب یہ علم نحو کی اصطلاح ہے, لیکن اگر ڈکشنری میں آپ اس کا معنی دیکھو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی. روزہ, صوم, اس کا ڈکشنری والا معنی ہوتا ہے رک جانا. تو ہر چیز کا رک جانا صوم کہلاتا ہے. اور عربی جو ہے وہ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ صام النہار, دن رک گیا. جب وہ سورج رک جاتا ہے نا اوپر جا کر, ساعت اذا وقفت الشمس ساعت الزوال, کہ جب سورج رک جاتا ہے تو عربی بولتے ہیں کہ صام النہار, کہ دن نے روزہ رکھ لیا.
یعنی روزہ نہیں رکھا، رک گیا. صوم کا مطلب رک جانا. اور روزے میں بھی ہم رک جاتے ہیں 3 کاموں سے یا نہیں؟ تو وہ 3 کاموں سے رکنا روزہ کہلاتا ہے کہ کھانے پینے اور قضاء شہوت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ خود کو ان 3 کاموں سے روک لینا، رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے. تو یہ معنی روزے میں بھی پایا جاتا ہے. لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھو گے تو ہر چیز سے رک جانا روزہ صوم کہلائے گا، امساک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈکشنری والا معنی ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. اب لفظ اسم کا میں نے آپ کو بتایا، تو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا اسم کا معنی ہوتا ہے بلندی. اور نحویوں نے جو عربی گرامر میں ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک صرف ہوتا ہے، ایک نحو ہوتا ہے. صرف میں فعل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نحو میں فعل کے علاوہ جتنی بھی گرامر ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جو نحو کی بات کرتا ہے اس کو نحوی کہتے ہیں، جو صرف کی بات کرتا ہے فعل کے اس کو صرفی کہا جاتا ہے. تو نحوی اماموں نے وہاں سے ایک لفظ ڈکشنری سے لیا اسم کا اور ایک لفظ کا نام رکھ دیا انہوں نے. تو اس ڈکشنری سے لفظ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا. تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح بنا لی انہوں نے. جیسا کہ کوئی میڈیکل کا ہو اسٹوڈنٹ ہو، دواؤں کے نام رکھتے ہیں یا نہیں، بیماریوں کے نام رکھتے ہیں یا نہیں، ٹیسٹ کے نام رکھتے ہیں یا نہیں. تو یہ لفظ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ڈکشنری سے ہی تو لے کر آتے ہیں. تو جب ڈکشنری والے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں لغوی معنی. اور جب وہ اپنے مقصد کے لیے اس کو دوائی کا نام رکھ لیا تو وہ بھی تو وہیں سے لیا، لیکن اب اس نے خود اس کا ایک معنی مقرر کر دیا تو اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے. اور تیسرا عرفی معنی ہوتا ہے. یہ پبلک خود ہی تبدیلیاں کر دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کے دور میں اردو کتنی مشکل تھی اور آج کیسی ہو گئی ہے. تو یہ سارے تغیر جو آئے ہیں یہ سب کس نے کیے ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے کیے ہیں. تو اس کو عرفی معنی کہا جاتا ہے کہ پبلک انٹرونشن. تو بہرحال اب ایاک نعبد عبادت کی بات ہے. عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت کا ڈکشنری میں معنی دیکھو گے تو ملے گا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اطاعت کرنا. کیا معنی ملے گا؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اطاعت کرنا، بات ماننا. اس کو کہتے ہیں عبادت نعبد. تو اگر اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے ہم معنی دیکھیں اعبدوا ربکم، قرآن کی آیت ہے، تو اس کا ترجمہ ویسے ہم کر دیتے ہیں عبادت کرو اپنے رب کی. لیکن ڈکشنری والا معنی لیں گے تو کیا بنے گا کہ اپنے رب کی اطاعت کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرو. تو جب اطاعت کی بات آئے گی تو عبادت کا مفہوم وسیع ہو جائے گا. میں عبادت کا ذکر کروں تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس. لیکن اطاعت کا ذکر کروں گا تو اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا کہ اللہ کی ہر بات ماننا اطاعت ہے، اور اطاعت ہی کو تو عبادت کہا جاتا ہے. اور دیکھیں آپ دوسروں کی بھی باتیں مانتے ہیں یا نہیں؟ والدین کی اطاعت بھی کرتے ہیں، استاد کی تعظیم اور اطاعت بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہوتی ہے. بندہ کہیں جاب کرتا ہے تو اپنے باس کی بات بھی مان رہا ہوتا ہے، یہاں چلے جاؤ، یہ کام کر لو، یہ اس وقت میں ہو جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی بات ماننا یا اطاعت کرنا ہے. لیکن اللہ کے ماں سوا کی جب اطاعت کی جاتی ہے تو اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں، خدمت کا نام دیا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. تو کام دونوں میں بات ماننا ہے، لیکن مخلوق کی مانیں گے تو اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. لیکن جب خالق کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے تو اس کو عبادت کہا جائے گا حقیقتاً. تو اب اطاعت کے اعتبار سے آپ یہ دیکھو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. تو آپ کہو کہ بھائی دوسرے کی تو بات ہی نہیں ماننی چاہیے، اطاعت ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کو عبادت نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. اور اس میں اصل جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. پھر مزید یہ کہ یہ تو ہو گیا لغوی معنی. اور لغوی معنی کے اعتبار سے اعبدوا ربکم کا میں نے ترجمہ آپ کو کر کے بتا دیا. اعبدوا، عبادت کرو، یعنی اطاعت کرو اپنے رب کی. تو اب ایاک نعبد کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نعبد میں بھی عبادت کی بات ہے نا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ترجمہ بنے گا کہ ہم خاص عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. ہم خاص عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیری ہی
اطاعت کرتے ہیں. عاجزی اور انکساری ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں. یار کرنا تو پڑے گا نا, نہیں تو مشکل ہو جائے گی. تو ناپسندیدگی کے ساتھ بھی اطاعت کر رہا ہوتا, بات مان رہا ہوتا. لیکن یہاں عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر اطاعت کرنا. اور اصطلاحی معنی جو ہے عرف شرع میں عبادت کہتے ہیں کہ هو فعل المکلف علی خلاف هوى نفسه تعظیما لربه, کہ وہ مکلف کا ایک ایسا فعل ہے جو اپنی نفسانی خواہش کے خلاف ہوتا ہے, رب کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے. تو مکلف کا فعل کا مطلب یہ ہے کہ عاقل اور بالغ مکلف ہوتا ہے, پابند. بچے پابند نہیں ہیں, ان پہ روزہ نماز وغیرہ تو نہیں ہے نا. تو عاقل اور بالغ کا ہر وہ فعل عبادت ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے خلاف ہو اور رب کی تعظیم کے لیے کیا جا رہا ہو. تو اب صرف نماز اس میں نہیں رہے گی, بلکہ ہر وہ فعل جو اللہ کی تعظیم کے لیے اختیار کیا جائے اپنے نفس کے خلاف وہ عبادت قرار پائے گا. لہذا نماز, نفس کہہ رہا تھوڑا آرام کر لے, جماعت چھوڑ دے, اور سوتا ہی رہ گیا. اب یہ جو نہیں سویا اس نے ذرا ہمت اور محنت کی یا نہیں کی؟ اس نے ہمت کی اور ایک فعل کر دیا, تو عاقل بالغ کا فعل. اور کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ کا نفس تو مخالفت کر رہا ہے, تھوڑی دیر آرام کر لے, وہ نفس کی بات نہیں مان رہا اور کھڑا ہو رہا ہے. تو علی خلاف ہوا نفس سے ہی اپنے نفس کے خلاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تعظیما لربہ, اپنے رب کی تعظیم کے لیے. تو یہ نماز کے لیے اٹھنا جانا یہ عبادت ہے. جھوٹ بول کر 10,000 1,00,000 روپے مل سکتے تھے, روک لیا. نفس کہتا ہے یار کمال ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, 1,00,000 روپے کی کتنی چیزیں آ جائیں گی. تو وہ تو اندر بیٹھا ہے, شیطان الگ سے مشورے دے رہا ہوگا. اور دوست یار, شیطان جیسے دوست جو گیدرنگز ہم رکھتے ہیں وہ بھی ابھار رہے ہوں گے, بیٹا یہ پھر تو کھا لینا, اس طرح تو نے جی لیا, خرچے کتنے ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں جو حرام کمائے گا نا وہ اس کا پورا ہو جائے گا, اور جو اللہ کی بات مانے گا وہ ذلیل اور رسوا معاذ اللہ ہو جائے گا. یہ سوچ ہوتی ہے ہماری. تو اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر تمہارے ابھارنے پر اس نے یہ کام کر لیا تو اس پر جتنا وبال ہوگا تم پر بھی ہوگا. گناہ بے لذت, تمہیں کچھ ملا نہیں, لیکن اتنی بے باکی کہ دوسرے کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتے ہیں. تو یہ شیطانوں جیسی صحبتیں جو ہوتی ہیں یہ الگ اس کو ابھار رہی ہوتی. اب وہ خود کو روک رہا ہے. تو روکنا ایک فعل ہے یا نہیں ہے؟ عاقل بالغ کا فعل ہوا فعل المکلف, عاقل بالغ کا فعل. علی خلاف ہوا نفسہ, اندر سے آواز آ رہی ہے پکڑ لے 1,00,000 روپے, وہ نہیں پکڑتا, اپنے نفس کے خلاف جاتا ہے. کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اور تو کچھ بھی مقصد نہیں ہے, بلکہ 1,00,000 روپے چھوڑ رہا ہے, اس میں زیادہ بظاہر اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے. وہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تعظیما لربہ, تو اس کا یہ عمل تعظیم یعنی عبادت قرار پائے گا. تو ہر عاقل بالغ کا وہ فعل جو اپنے نفس کی خواہش کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو تو وہ عبادت بنتا ہے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے آدمی بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی اور کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے تعظیما لربہ ہوگا تب ہی وہ فعل عبادت بن جائے گا. تو عاقل بالغ کا عمل جو اس کی نفسانی خواہش کے خلاف ہو, رب کی تعظیم کے لیے ہو, اس کو کہا جاتا ہے عبادت. تو اب ہر اعتبار سے آپ یہ آپ خود نکال سکتے ہیں کہ یہ میرا عمل عبادت بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. تو بندے تو خود سوچ لے کہ تیرا نفس مزاحمت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا, اور تو نے نفس کی خواہش کو ترک کر دیا, اور پھر دیکھ لے کہ کیوں ترک کیا. اصل یہاں پر معاملہ آتا ہے کہ اپنے کسی اور انٹرسٹ کو کہ ابھی چھوڑ دے, بعد میں ہم اس سے اور نکلوا لیں گے. تو یہ تو بعد میں اور تخریب کاری کا ذہن بنا ہوا ہے, تو ابھی رک رہا ہے. تو تعظیما لربہ ہی نہیں رک رہا, تو یہ عبادت نہیں ہے. تو خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ جو بھی کام کر رہے ہو وہ اپنے رب کی تعظیم کے لیے کر رہے ہو تو عبادت بنے گا. تو اس سے دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا اٹھنا کھانا پینا تجارت کرنا اور جو کچھ بھی گھر میں ہم معاملات کر رہے ہیں وہ سارا عبادت. حضور نے فرمایا کہ جو کچھ 1 دینار وہ ہے جو تم لوگوں پر خرچ کرتے ہو, اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. اس میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. اور حضور نے یہ بھی فرمایا حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم نیت بھی نہیں کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یار یہ متھے پڑ گیا ہے, یہ پورا
ایک رشک اور اس کو پورا کرنا ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے اور میں واجب پورا کر رہا ہوں، یہ نیت کرے گا تو پھر اسے اجر و ثواب بھی ملے گا. کہ اب جو ہے کسی اور پر اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اور کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا، تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کنجوسی بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسروں میں دوستوں یاروں میں ہزاروں روپے اڑا دیں گے، بل دینے کے لیے خود ہوٹل پہ آگے بھاگ رہا ہوگا، اور یہاں بیوی 500 روپے مانگ رہی ہوگی تو اس کو 10 باتیں سنائے گا، پھر دے گا یا دے گا ہی نہیں. تو بھائی گھر میں زیادہ تر کشادگی رکھنے کی ضرورت ہے. دوستوں میں بھی کریں احسان، لیکن گھر میں پتہ چلا وہاں کچھ اور ہے وہاں کچھ اور ہے، تو پھر یہ طبیعت نہیں ہے، بلکہ یہ خارجی اعتبار سے دوستوں کے درمیان ایک جگہ بنانے کے لیے کوئی عمل ہو رہا ہے، تو پھر وہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت اور نیکی کا باعث بھی نہیں بنے گا. تو ہمارے ہر عمل میں ہم نیکی کی نیت کر کے ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس پر مزید ایاک نعبد کی مزید تفصیل انشاءاللہ کہ عبد کس کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور آگے یہاں ایاک نعبد میں غائب سے حاضر کی طرف پہ پہلے وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک، تو وہ غائب کے سیغے سے. اور جب عبادت کی بات آئی تو ایاک سامنے جیسے ہے خطاب کر دیا کہ ایاک خاص تیری ہی، تو وہ سے تو کی طرف آ گئے. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اور نعبدو میں واحد کی جگہ اعبدو نہیں فرمایا. اعبدو کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں، ایاک اعبدو اس کا ترجمہ ہوگا تیری ہی خاص عبادت کرتا ہوں میں. اعبدو نہیں فرمایا بلکہ نعبدو فرمایا، ہم جمع کا صیغہ فرمایا. تو اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.